اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہے سورۃ العنکبوت۔ عنکبوت کہتے ہیں اسپائڈر کو، مکڑی کو۔ کتنی باتیں آ گئی، مچھر اور مکھی اور شہد کی مکھی، کتے کی مثال بھی آ گئی، جی چیونٹی کی مثال بھی آ گئی، اب عنکبوت اسپائڈر کی مثال بھی آئے گی۔ تو بعد میں ذکر آئے گا تو اس کو جوڑیں گے، کیا مفہوم ہے اس کا انشاءاللہ تعالی۔ سورہ عنکبوت ہے 5 نبوی میں نزول ہے، آغاز وحی کا 5واں سال، اسی سال ہجرت حبشہ ہے، مشکلات کا دور ہے، اس کو کہتے ہیں تعذیب المسلمین کا دور۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس دور میں مشکلات کے دور میں کیا رہنمائی ہے وہ عطا ہو رہی ہے۔ ایسی ایک سورۃ سورۃ الکہف ہے، سورۃ الکہف بھی 5 نبوی میں مشکلات کے دور میں نازل ہوئی، اور اب یہ سورہ عنکبوت ہے، یہ بھی 5 نبوی میں مشکلات کے دور میں نازل ہوئی۔ اب آئیے سورہ عنکبوت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ میں اس دعوے پہ چھوڑ دیا جائے گا، امتحان نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا تو نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ ضرور ظاہر فرمائے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور ضرور ظاہر فرمائے گا جھوٹوں کو۔ یہ تو حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہوگا جب آزمائشوں میں ڈالا جائے گا۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے، مکی دور، حضور کعبہ شریف سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ بڑی سختیاں آ گئی ہیں، بڑی سختیاں آ گئی ہیں، آپ دعا کیجئے۔ رسول اللہ نے خانہ کعبہ کا ٹیک چھوڑا، آپ کا چہرہ انور سرخ ہوا، اور آپ نے فرمایا خباب تم جلدی کر رہے ہو، دیکھو تم جلدی کر رہے ہو۔ پچھلی قوموں کے نیک لوگوں پر ایسا بھی ہوا کہ ان پر لوہے کی کنگیاں جسموں پر چلا دی گئیں، ان کو زمین میں گاڑ کر آرے چلا دیے گئے، یہ بات بھی ان کو حق سے ہٹا نہیں سکی۔ تم جلدی کر رہے ہو، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، لیکن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، تشریح عرض کر رہا ہوں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی آئے گی۔ امتحان تو ہوگا، ایسے تھوڑی چھوڑ دیا جائے گا، اللہ کھرے کھوٹے کا فیصلہ کرے گا۔ یہ مکی صورت ہے، مدنی دور میں نظر آئے نا، احد کے میدان میں کیا ہوا، 300 علیحدہ ہو گئے، یہ جھوٹے منافق ہیں، آزمائشیں آئیں گی تو کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہوگا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ مجرمین کو، منکرین کو اور کافروں کو سنایا جا رہا ہے، تم اللہ کی پکڑ سے بچو گے نہیں، ایمان والوں پر سختیاں آ رہی ہیں تمہاری وجہ سے، تمہیں اللہ چھوڑے گا نہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فإن اجل اللہ لآت، تو اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے تسلی، اللہ سے ملاقات کا شوق ہے تو وقت آئے گا، ملاقات ہوگی اللہ سے، تمہاری محنتوں کا اجر تمہیں ضرور اللہ عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص کوشش کرتا ہے تو اپنے بھلے ہی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جہاد کا لفظ کوشش کے معنی میں اسٹرگل کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا۔ تو جو محنت کر رہا ہے دین کی خاطر، اللہ کے دین پر ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، اپنے بھلے کے لیے، فائدہ اسی کو ہوگا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، تمہاری محنتوں کا فائدہ تمہیں ہے، اللہ کو حاجت نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ضرور انہیں ان کے بہترین اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، تمہاری خطائیں معاف ہوں گی، بہترین بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اب والدین کے تعلق سے ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض صحابہ ان کے والدین مشرک، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کی والدہ مشرکہ تھی، اس نے کہا میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں بالوں میں تیل نہیں لگاؤں گی، میں کنگھی نہیں کروں گی، میں دھوپ میں بیٹھوں گی۔ بڑا بیٹے کو ایموشنلی سمجھانے کی کوشش کی، اب یہ بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ نے یہ آیت حضور کو عطا فرما دی، کیا
فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو حکم دیا اس کے والدین سے نیک سلوک کرنے کے بارے میں۔ والدین کا حق ہے سر آنکھوں پر، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ دونوں ماں باپ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو ان دونوں کا کہا نہ ماننا۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میری طرف تمہیں واپس لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم اعمال کیا کرتے تھے۔ اب اصولی بات آ گئی، ماں باپ کا حق ہے سر آنکھوں پر، بات آ چکی، آتی رہے گی انشاءاللہ، اور لیکن سب سے بڑا حق کس کا؟ اللہ کا۔ تو اگر ماں باپ کا کوئی حکم ایسا جو اللہ کے حکم سے ٹکرائے تو پھر ماں باپ کا حق ساقط، نل اینڈ وائڈ، اللہ کا حکم اوپر رہے گا۔ حدیث ابو داؤد شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز ہے جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو اب سعد بن ابی وقاص کو مسئلے کا حل مل گیا۔ ماں نے کہا میں تو دھوپ میں بیٹھوں گی، ماں نے کہا میں کنگھی نہیں کروں گی، ماں نے کہا میں تیل نہیں لگاؤں گی، ماں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ تو سعد بن ابی وقاص نے کہہ دیا ماں جو کرنے کر لے، تیری جیسی 70 مائیں بھی قربان محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سمجھا یہ دیا گیا کہ کب تک بھوکی رہے گی، بھوک لگے گی کھانا بھی کھا لے گی، دھوپ لگے گی تو سائے میں چلے جائیں گے، جوئیں تنگ کریں گے تو تیل بھی لگا لیں گے، بس یہ وقتی معاملہ ہوتا ہے ایموشنل معاملہ، بڑا حساس معاملہ، لیکن نہیں، ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کا حکم اوپر۔ مشرک ماں باپ حسن سلوک ان کے ساتھ بھی ہے، لیکن اگر ان کا تقاضا شریعت کے خلاف ہو تو مشرک ماں باپ ہو یا مسلم ماں باپ ہو، ان کا حکم ساقط ہو جائے گا، اللہ کا حکم اوپر رہے گا۔ الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف تمہیں واپس لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ بڑی پیاری بات۔ اب سعد بن ابی وقاص کو ماں کو چھوڑنا پڑا ہے نا، مصعب بن عمیر کو گھر کو چھوڑنا پڑا ہے، یہ کٹ رہے ہیں بھائی، اللہ کی خاطر کٹ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کر دیں گے۔ یہ اول کٹنے والے، ان کو تو اللہ نے جوڑا محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، کمال، ان سے بڑھ کر ساتھی کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو کہیں کٹو گے تو اللہ جوڑ بھی دے گا تمہیں، صحیح، کہیں کٹو گے تو اللہ جوڑ بھی دے گا، کہیں چھوڑو گے اللہ عطا بھی کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو، گھر والوں کو، قوم کو چھوڑا، اللہ نے اسحاق بھی دیے، اللہ نے یعقوب بھی دیے، ہزاروں انبیاء دیے ان کی نسل میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کٹو گے اللہ کہیں جوڑے گا۔ نیچے آ جائیے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، الحمدللہ سب مسلمان ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اللہ کی ماننے والے بھی، اللہ کو ناراض کرنے والے بھی ہیں۔ تو بھائی کچھ تو بریک لگے گی نا۔ جن کو قرآن سمجھ میں آ گیا ہے اب وہ کانسرٹس میں تو نہیں جا سکتے، کیا خیال ہے؟ ہاں، جو اسکرین پر قرآن کو دیکھ رہے، قرآن کے ٹیکسٹ کو دیکھ رہے ہیں اور سر جھکا کر قرآن سن رہے ہیں، اب وہ کانسرٹس میں تو نہیں جائیں گے نا، وہ اسکرین پر نیٹ فلکس پہ الٹی سیدھی چیزیں تو نہیں دیکھیں گے نا۔ اور پھر برے دوستوں کو بھی چھوڑنا، یا تو ان دوستوں کو بھی اچھا بنا لیں انشاءاللہ تعالی، کٹنا تو پڑے، کٹو گے اللہ جوڑے گا۔ لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کر دیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگ ایسے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، پھر جب انہیں اللہ کے نام میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد پہنچے تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ خوب نہیں جانتا اس کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ضرور ظاہر فرمائے گا انہیں جو ایمان والے ہیں، اور ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو منافقین ہیں۔ یہ واحد مقام مکی صورتوں میں منافقین کا لفظ آیا ہے، ورنہ مدنی صورتوں میں آتا ہے۔ گویا ایڈوانس میں اللہ نے بتا دیا ہے، ادھر کا رخ بھی ہو ادھر کا رخ بھی ہو، ان سے بھی بنا کر ان سے بھی بنا کر، یہ تو منافقت ہے۔ اللہ کھول کر رکھ دے گا کون ایمان والے اور کون منافقین ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں ان ایڈوانس بتا دیے تاکہ چوکنے رہیں ایمان والے اور نفاق سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور کافروں نے کہا ایمان والوں سے کہ تم ہمارے طریقے پر چلو اور ہم تمہارے گناہوں کے بوجھ کو اٹھا لیں گے۔ یہ ایک اور روکنے کا انداز، اس کو کہتے ہیں میٹھی چھری سے ذبح کرنا، شوگر کوٹڈ انداز میں سمجھانا۔
کچھ بڑے بوڑھوں نے ایمان لانے والے نوجوان مسلمانوں سے کہا، بڑے بوڑھے کافر مشرک، ان کے بیٹے یا گھر والے بچے نوجوان یا کزنس وغیرہ جو ایمان لے آئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے طریقے پر چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، تم ٹینشن نہ لو۔ دیکھو ہم نے یہ دھوپ میں بال تھوڑی سفید کیے ہیں، پاگل ہو گئے ہو، کس کی مان کے بیٹھ گئے ہو؟ باپ دادا کا دین چھوڑو گے، ان کی مانو کے بھوکے پڑ جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے، مصیبت آ جائے گی۔ نہ بیٹا، تم ابھی نوجوان ہو، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے، ہمارا تجربہ ہے، ہمارے اوپر یقین کرو، اگر چلو کوئی کچھ گناہ ملے گا، اگر کچھ گناہ ملے گا تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ یہ بڑا شوگر کوٹڈ انداز ہے، یہ ایموشنلی بلیک میلنگ بھی ہے۔ آگے فرمایا وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، حالانکہ وہ اٹھانے والے نہیں ہیں ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی، انہم لکاذبون، بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں، ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، اور وہ ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، اپنا بوجھ اٹھائیں گے اپنے کفر اور شرک کا، اور دوسرا بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرنے کا، دوسروں کو حق سے روکنے کا، یہ بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا ان جھوٹی باتوں کے بارے میں جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یہ تو کافروں کا ہو گیا مسئلہ۔ نیچے آ جائیے مسلمانوں میں، بیٹا تم نے داڑھی کیوں رکھ لی ہے؟ دیکھو تمہیں جاب نہیں ملے گی، خیال کرو ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے۔ ہاں بیٹا تم نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے، تم نے نقاب کرنا شروع کر، بیٹا تمہارا رشتہ کیسے آئے گا؟ اب یہ بڑی ایموشنل بلیک میلنگ ہے، اور یہ اتنی بھونڈی بات ہے، ذرا اس کا جواب سنیں تو پھر تو سارے داڑھی والوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے، پھر ساری برقع اور نقاب پہننے والوں کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے۔ آئی نا ہنسی آپ کو؟ یہ شوگر کوڈڈ بلیک میلنگ اتنی بھونڈی بات، کسی کو سمجھ آ گئی، وہ اپنے بچے کو دین کے لیے لگا رہے، ارے بھائی اس کا کیریئر تباہ ہو جائے گا، ارے بھوکا مر جائے گا۔ سبحان اللہ، تو سارے مولویوں کو بھوکا مرنا چاہیے، یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کو بھوکا مرنا چاہیے، جو اپنے آپ کو دین کے لیے لگا رہے ہیں ان کو بھوکا مرنا چاہیے۔ لیکن ماشاءاللہ بھرا پیٹ ہی جاتا ہے بندہ دنیا سے، الحمدللہ رب العالمین۔ شوگر کوٹڈ انداز الٹا ہے، یہ شیطان کی پٹی ہے۔ بس یہ 2-3 مثالیں کافی ہیں، یہ ہمارے بھی چلتا ہے۔ ارے بیٹا دھوپ میں بال تھوڑی سفید کی ہیں، تم جوانی کے جوش میں کہاں جا رہے ہو؟ ذرا ہلکا ہاتھ رکھو، ذرا اولاد رکھو، ابھی تمہارا کیریئر، تمہارا پروفیشن، تمہارا مستقبل، تمہاری شادی، اچھا تمہارے بچوں کا کیریئر، تمہارے بچوں کا مستقبل، تمہارے بچوں کی شادی، اور 2 ہاتھ آگے کو جائے گا، ارے تیرے بچے کے بچے کا مستقبل، پوتے کا، یہ کہیں رکے گا نہیں سلسلہ۔ چھوڑو بھائی ان بکواس باتوں کو، بات سمجھ میں آگے، دس از دا کانسیپٹ آف دین، دس از دا ورڈ آف اللہ، دس از دا کمانڈمنٹ آف اللہ، دیٹس اٹ، ڈو اینڈ ڈائی، ڈونٹ آسک وائی، کرو اس پر عمل۔ اللہ اکبر کبیر، یہ روکنے والی باتیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو ان میں 950 سال رہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ داستان آئے گی 29 سپارے میں سورہ نوح میں انشاءاللہ، 950 سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہ لوگ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، پھر ہم نے ان نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ جہان والوں کے لیے نشانی اس کشتی کو، وہ جودی پہاڑ پر جو لگی تھی، ایک رائے برسوں وہ کشتی وہاں موجود رہی، لوگ عبرت حاصل کرتے رہے، اور ایک رائے کہ بالآخر کسی وقت معین طور پر بھی یہ کشتی سامنے آ جائے گی، کیونکہ اللہ نے اس کو نشانی قرار دیا، جیسے کہ فرعون کی لاش بھی پھر دریافت ہوئی تھی۔ یہ دوسری رائے بھی بیان کی گئی ہے، واللہ اعلم۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، بے شک تم اللہ کے سوا جنہیں پوجتے ہو وہ تو صرف بت ہیں اور تم جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا، بے شک تم اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارے لیے کسی رزق کا اختیار نہیں رکھتے، تو اللہ کے ہاں فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ رِزْقًا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، تو اللہ کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 17 ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں رک رہا ہے، درمیان میں مکہ مکرمہ کے کفار کا ذکر آ رہا ہے،
اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پھر شروع ہوگا آیت نمبر 24 سے انشاءاللہ، کمنگ سون جسے ہم کہتے ہیں، آفٹر اے شارٹ بریک۔ لیکن شارٹ بریک یہاں پر کیا ہے؟ درمیان میں مکے والوں کا ذکر۔ مکے والوں کو کیوں ذکر میں لایا جا رہا ہے؟ یہ اپنے آپ کو نسبت دیتے تھے کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو بھائی وہ تو توحید پر تھے، تم شرک میں مبتلا ہو۔ سنو داستان ان کی، اب ان سے بات ہو رہی ہے مکے والوں سے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو یقیناً تم سے پہلے بھی کئی امتیں رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول علیہ السلام کی ذمے تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیف یبدئ اللہ الخلق، اللہ کس طرح مخلوق کی ابتدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل سینوا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، آپ فرمائیے زمین میں چلو پھرو تو دیکھو کہ اس اللہ نے کس طرح مخلوق کی ابتدا فرمائی۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ ہی اسے دوسری بار پیدا فرمائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ، اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہی میری رحمت سے نا امید ہوں گے۔ واولئک لهم عذاب الیم، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہو گیا مشرکین مکہ کا تذکرہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دوبارہ آ رہا ہے، وہ جو قوم سے ان کا مکالمہ تھا اس کا تذکرہ دوبارہ آ رہا ہے۔ فما كان جواب قومی الا ان قالوا قتلوا او حرقوه فانجاه الله من النار، تو ان کی قوم کا جواب یہی تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب یہی تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ انہیں قتل کر دو معاذ اللہ، یا انہیں جلا دو، تو اللہ فانجاه الله من النار، تو اللہ نے ان کو آگ سے نجات عطا فرمائی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور بڑی نشانیاں ہیں۔ وقال، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، بس تم نے تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، صرف دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے۔ یہ بھی بڑا ایک اہم نقطہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر تم نے جھوٹے معبود بنا لی دنیا کی دوستی کی وجہ سے۔ دوستوں کے چکر میں ہی کئی مرتبہ بندہ پھنستا ہے۔ سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 28 29 میں تفصیل آئی تھی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مروا ڈالا مجھے۔ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہوگا ویسے تم ہوگے۔ دیکھ لو تم نے کس کو دوست بنا رکھا ہے، دلیل کوئی نہیں شرک کی، دیکھا دیکھی، دوست کر رہے چلو میں بھی کر لوں، وہ جا رہے فلم کے لیے میں بھی جا رہا ہوں، وہ جا رہے کانسرٹ پہ میں بھی جا رہا ہوں، وہ جا رہے ڈرگس لینے میں بھی جا رہا ہوں، وہ بیچ رہا ہے ڈرگس کو میں بھی بیچوں گا ڈرگس کو۔ کیا حالت ہے شہر کراچی کی؟ ہاں، بڑے بڑے ایکٹرز اور ان کی اولادیں کیا حرکتیں کر رہی ہیں آج۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ کیا چل رہا ہے آخر؟ پورا نیٹ ورک دوستوں کا بنا ہوا ہے، حرام خوریاں چل رہی، قوم کا ستیہ ناش و بیڑا غرق، دنیا کے سامنے ڈرامے اور ڈرامہ بڑی اخلاق کی باتیں، اور نیچے یہ کام ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ، دوستوں کے چکر میں پھنستا ہے انسان۔ دیکھ لیں کہاں کس سے ہماری دوستیاں ہیں۔ انگریزی میں جو سمجھا دیا گیا ہمیں بچپن سے، a man is known by the company کی ساری بات پیغمبر سے سمجھو صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دیکھ لو تم نے کس کو دوست بنایا، باقی کوئی دلیل شرک کی نہیں ہے۔ تم آپس کی دوستیوں کی وجہ سے گناہوں کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں، حتیٰ کہ شرک کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ سوچو کیا کر رہے ہو۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کرو گے۔ ویلعن بعضکم بعضا، اور تم سے ہر ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا۔ استغفر اللہ، تو نے مروا دیا، تیرے چکر میں مر گیا۔ وہ کہے گا تو اندھا تھا، ہاں تو کسی اور کو دوست بناتا، چل ہم دونوں جہنم میں ساتھ۔ استغفر اللہ۔ اور سب سے بڑا دوست بندہ کس کو بناتا ہے؟ شیطان کو۔ سورہ ابراہیم میں اس کی تقریر ہم پڑھ چکے ہیں،
وہ بھی جہنم میں، اس کی پیروی کرنے والے بھی جہنم میں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فرمائے کہ وَيَلَعْنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تمہیں سے ہر ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، تو ان پر لوط علیہ السلام ایمان لائے، وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب عطا کیے علیہم السلام، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، وَآتَيْنَاهُمْ أَجْرَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا میں بھی ان کا اجر عطا فرمایا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مکمل ہوا۔ اس کے بعد اب حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو بے رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، بے شک تم ایسی بے حیائی کرتے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم نفسانی خواہش کی پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم ڈاکے ڈالتے ہو۔ ڈاکے بھی ڈالتے تھے، بدکاری بھی کرتے تھے مردوں کے ساتھ، ڈاکے بھی ڈالتے تھے، یہ گندے کام بھی کرتے تھے، لوٹ مار بھی کرتے تھے، معاذ اللہ۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور اپنی مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو ان کی قوم کا جواب تو یہی تھا کہ اس قوم نے کہا کہ تم لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما ان فساد مچانے والے لوگوں کے مقابلے میں۔ ولما، یہ واقعات ہم پڑھ آئے ہیں، ایک رکوع اور پڑھیں گے تو 20واں پارہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، قالوا، انہوں نے کہا إِنَّا مُهْلِكُ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، بے شک ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فيها، فرشتوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو اس میں رہتے ہیں۔ لننجین واہلہ الا امرأته، ہم ان یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کی وجہ سے غمزدہ ہوئے اور دل میں تنگی محسوس کی۔ وقالوا لا تخف ولا تحزن، اور ان فرشتوں نے کہا کہ ڈریے مت اور نہ غم کیجیے۔ انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہے۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور یقیناً ہم نے اس بستی سے ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب شعیب علیہ السلام کا قصہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کے لوگوں کی طرف ان کی برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا رسول بنا کر۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ، تو انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ان لوگوں نے ان شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر ان لوگوں کو زلزلے نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر ڈالا، اور یقیناً یہ بات تمہیں ان کے گھروں کے کھنڈرات سے واضح ہو چکی ہے۔ مستقل یہ باتیں آئی ہیں۔ اور پھر وہ نقطہ، یہ میٹا فزیکل کاز، قوموں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے بھی ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آگے سنیے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین خوشنما کر کے دکھا دیے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا حالانکہ وہ بہت سمجھدار لوگ تھے۔ یہ بڑا قیمتی لفظ ہے، مستبصرین، دیکھنے والے تھے، سوچنے والے تھے، سمجھدار لوگ تھے،
پاگل نہیں تھے، جاہل نہیں تھے. اور ابھی آگے فرعون کا ذکر بھی آ رہا ہے. فرعون کے پیرامڈز دیکھیے ہم نے، تصویروں میں تو دیکھیے نا، کوئی دیکھ کر بھی آیا ہوگا. 2.6 ملین پتھر استعمال ہوا ہے. جو انجینئرنگ کی فیلڈ کے وہ 3D میں اس کا اگر میپ جو بھی نقشہ ڈالے دنگ رہ جاتا آدمی. بہرحال وہ کوئی انجینئر صاحب زیادہ اس کو الیبوریٹ کر دیں گے. تو ایسے پاگل نہیں تھے لوگ، جاہل نہیں تھے، ٹھیک ٹھاک سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے. مگر جب اللہ کی پکڑ آئی تو نہ سمجھ کام آئی، نہ عقل کام آئی، نہ ترقی کام آئی، نہ اسباب کام آئے. لے ڈوبا ان کا کردار، لے ڈوبا ان کا شرک، لے ڈوبا ان کا کفر ان کو، اور اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوئے. وقارون وفرعون وحامان، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر ڈالا. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، تو ان لوگوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہماری گرفت سے آگے نکلنے والے نہیں تھے. اگلی آیت بہت قیمتی ہے. عذابوں کی بہت ساری اقسام جو قرآن پاک میں ہیں ان میں سے اکثر یہاں پر آ گئی ہیں ایک آیت میں، اور ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں. سنیے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، لوط علیہ السلام کی قوم. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ وہ تھے جن کو چیخ نے آ پکڑا، ہولناک آواز کا عذاب، مثلا شعیب علیہ السلام کی قوم. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، قارون. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، نوح علیہ السلام کی قوم. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. اب آ رہا ہے مکڑی کا بیان، اسپائڈر کا. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو مددگار بنا رکھا ہے مکڑی کی مثال جیسی ہے. اتخذت بیتا، اس مکڑی اس اسپائڈر نے اپنا گھر بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب گھروں سے کمزور گھر یقیناً مکڑی کا گھر ہوتا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے. سب سے کمزور، ہوا چلی مکڑی کا جالا گیا، ٹچ کرے انگلی مکڑی کا جالا گیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے نا اس میں فیمیل ڈومیننٹ ہوتی ہے. مکڑی جو ہے فیمیل وہ ڈومیننٹ ہوتی ہے، وہ اپنے میل کو مار ڈالتی ہے. بڑا کمزور گھر ہے یہ. بات سمجھ آ رہی؟ مسکرا رہے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے. میں ڈومیننس کی بات نہیں پوچھ رہا کہ کس کی ہے گھر میں، میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، بس فیکٹ بتا رہا ہوں، آپ پرسنل نہ لیجئے کوئی اس کو جی. تو بہرحال فیمیل ڈومیننٹ ہوتی، میل کو مار دیتی. ہوا چلی ختم، ٹچ کیا ختم. اتنا کمزور ہے مکڑی کا جالا. تو جو اللہ کے سوا جھوٹے معبودوں کو پکارے، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف توجہ کرے، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے امیدیں رکھے، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق پر توکل کرے، اللہ کے خوف کے بجائے مخلوق کا خوف اختیار کرے، اس کا یہ عقیدہ اتنا ہی کمزور ہے جتنا مکڑی کا جالا ہے. اور سنیں، چلتے پھرتوں کو بھی معبود بنا لیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے فلاں ملک کا صدر، یہ ہے فلاں ادارہ، ان سے بنا کر رکھنی ورنہ ہماری تو روٹی چھن جائے گی، ہمارے تو بینیفٹس ختم ہو جائیں گے. چلتے پھرتے بھی معبود ہوا کرتے ہیں. خالق کو چھوڑ کر جو مخلوق کی طرف توجہ کرے، اس معنی میں کہ اس کو خدا کا درجہ دے، اس پر توکل، اس سے امیدیں، اس کا خوف، تو یہ عقیدہ، یہ طرز عمل اتنا ہی کمزور جتنا مکڑی کا گھر یعنی اس کا جھالا ہے. لو كانوا يعلمون، کاش یہ لوگ جانتے. ان اللہ يعلم ما يدعون من دونه من شيء، بے شک اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جنہیں وہ اس کے سوا پوجتے ہیں. وهو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے. وتلك الامثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وما يعقلها الا العالمون، اور ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اللہ ہمیں غور و فکر کر کے ان مثالوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور بڑی نشانی ہے. یہ الحمدللہ 20 پارہ مکمل ہوا.